السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور متنازع شخصیت پر بات کریں گے، سر سید احمد خان۔ کچھ لوگ انہیں ملت کا محسن کہتے ہیں تو کچھ انہیں کافر گمراہ آدین بیزار سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اعتراضات حقیقت پر مبنی تھے؟ اور سر سید کے موقف کا تاریخی پس منظر کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں علمی و تاریخی جائزے کے ساتھ۔ سر سید احمد خان کا تعارف۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عالم مسلح مورخ اور ماہر تعلیم تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی پستی کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم حاصل نہ کریں تو وہ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے علی گڑھ تحریک شروع کی اور علی گڑھ کالج، بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا۔ بڑے اعتراضات کیا تھے؟ ایک، قرآن کی عقلی تفسیر القرآن۔ سر سید نے قرآن کی تفسیر میں عقلی و سائنسی انداز اپنایا۔ انہوں نے معجزات جیسے حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا آجنوت کی روایتی تشریح سے اختلاف کیا۔ دو، احادیث پر تنقید۔ سر سید نے بعض ضعیف احادیث کو قبول کرنے سے انکار کیا اور صرف متواتر احادیث کو معتبر سمجھا۔ تین، تقلید کی مخالفت۔ وہ موجودہ علماء کی تقلید کو دین کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ چار، انگریزوں سے تعاون۔ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ وہ انگریزوں کے خیر خواہ تھے اور مسلمانوں کو انگریز حکومت سے مصالحت کی طرف مائل کرتے تھے۔ اعتراضات کے جوابات تاریخی و عقلی روشنی میں۔ ایک، تفسیر کا مقصد۔ سر سید کا مقصد قرآن کو عقل اور سائنس کے قریب لانا تھا تاکہ پڑھے لکھے نوجوان دین سے نہ بھاگیں۔ انہوں نے معجزات کی عقلی تشریح کی لیکن انکار نہیں کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دو، احادیث کے بارے میں موقف۔ سر سید کا یہ موقف تھا کہ ضعیف اور موضوع احادیث نے دین کو ناقابل فہم بنا دیا ہے۔ اعتراضات کے جوابات تاریخی و عقلی روشنی میں۔ ایک، تفسیر کا مقصد۔ سر سید کا مقصد قرآن کو عقل اور سائنس کے قریب لانا تھا تاکہ پڑھے لکھے نوجوان دین سے نہ بھاگیں۔ انہوں نے معجزات کی عقلی تشریح کی لیکن انکار نہیں کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دو، احادیث کے بارے میں موقف۔ سر سید کا یہ موقف تھا کہ ضعیف اور موضوع احادیث نے دین کو ناقابل فہم بنا دیا ہے۔ ان کا مقصد سنت کی توہین نہیں بلکہ اصلاح تھا۔ تین، تقلید کی مخالفت۔ وہ اجتہاد کے حامی تھے اور یہ بات خود امام ابو حنیفہ، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ چار، انگریزوں سے تعلق۔ 1857 کے بعد مسلمان مکمل طور پر سیاسی و تعلیمی لحاظ سے تباہ ہو چکے تھے۔ سر سید نے حالات کا درست تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تعلیم و تہذیب کی طرف مائل کیا تاکہ وہ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ علماء کی رائے میں فرق۔ کچھ علماء جیسے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے سخت رد عمل دیا اور فتوے دیے، جبکہ بعد میں مولانا شبلی نعمانی اور علامہ اقبال جیسے مفکرین نے ان کی خدمات کو سراہا۔ علامہ اقبال نے کہا، سر سید کی تحریک نہ ہوتی تو مسلمان کبھی خواب غفلت سے نہ جاتے۔ فیصلہ اب کے ہاتھ میں۔ ناظرین، سر سید احمد خان کی شخصیت بلا شبہ پیچیدہ ہے۔ انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے جن پر اعتراضات بھی ہوئے، لیکن ان کے اخلاص، نیت اور مقصد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر آپ اور میں تعلیم یافتہ ہیں تو اس میں ان کی کوششوں کا بڑا کردار ہے۔ کیا ہم ان کو صرف اعتراضات کی بنیاد پر رد کر سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور تاریخی و علمی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔